اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں جو میاں صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے ان کو میں حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرانا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بھی جائز مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو حل کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے بزنس کمیونٹیز کو ایشوز رہتے ہیں اور ہر حکومت میں رہتے ہیں. کوئی پہلی حکومت نہیں ہے نہ کوئی آخری حکومت ہے جس میں اس طرح کے مسائل آئے ہیں یا پہلے کبھی نہیں آئے. لیکن جو سمجھدار حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ایشوز کو اپنے کو سارٹ آؤٹ کرتی ہیں. پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ بھی بیٹھیں گے. اگر آپ مجھے پہلے سے بتا دیتے تھے کہ اس ٹاپک پہ کوئی آپ نے اسی پہ بات کرنی ہے تو میں ذرا اس کا بیک اینڈ انفارمیشن بھی لے لیتا کہ ان کی جو ڈسکشن ہوئی جناب شبر زیدی صاحب کے ساتھ اس معاہدے کا یا اس میں تو میں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر شبر زیدی صاحب نے ان کے ساتھ کوئی بیٹھے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو شبر زیدی صاحب ذاتی حیثیت میں تو نہیں بیٹھے تھے, وہ تو حکومت کے ایک نمائندے کے طور پر بیٹھے تھے ریاست کے. اس کو تو حکومت پورا کرے گی چاہے شبر زیدی صاحب واپس آئیں نہ آئیں. جس طرح کی بات ہے کہ وہ نہیں آ رہے جو انہوں نے بات کی ہے, اول تو امید ہے کہ وہ آئیں گے, وہ نہیں بھی آتے تو ریاست جو ہے اس کو آنر کرے گی. اگر کوئی بات کمٹمنٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ ہم ان کو آنر کریں. اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہے اس کو آنر کیا جائے گا. اگر وہ کمٹمنٹ کسی نے ایسی کی ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا حل نکل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد جو ہے پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے اور میں خود بھی کچھ دن پہلے وہاں میں گیا تھا. اور فیصل آباد جو ہے لاہور, کراچی, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, دیز آر دا پلیسز جو کہ پاکستان کا ایک معاشی ہب ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم سر پہ نظر کریں. انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو ہے ان کی جو بھی تنظیم ہے کہ وہ فوری طور پہ انشاءاللہ جو ہے ان سے ہم رابطہ کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم رزاق داؤد صاحب بیٹھیں اور رزاق داؤد صاحب جو ہے انشاءاللہ مسائل کا وہ بھی حل نکالیں گے. شبر زیدی صاحب یا اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں سارے وہ تو عبدالرزاق داؤد صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے, ہم جس کو آنا ہے وہ ہمارے پاس آ کے ہم سے مذاکرات کرے. بہرحال آپ کا کیونکہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اوبیسلی آپ حکومت کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں, سو آئی ہوپ کہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے. جی شائستہ صاحبہ اسی پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کہنا چاہوں گی. سعدیہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں یہ جو کامرس اینڈ ٹیکسٹائل کمیٹی ہے اسمبلی کی اس کی ممبر بھی ہوں اور یہ ایشو ایک نوید قمر ہماری کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور یہ ایشو وہاں پہ آیا تھا کہ یہ 7.5 سینٹ کمٹ کر کے یہ ریٹروسپیکٹیو یہ مانگ رہے ہیں جنوری 2019 سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے انکریز کی ہے. ہم نے تمام کنسرنڈ اداروں کے سیکٹریز آئے اور انہوں نے ٹیکسٹائل والوں نے ہاتھ اوپر کر لیا کہ ان سے مشاورت نہیں ہوئی یہ فیصلہ کرتے ہوئے. تمام جو کاٹن والے سب سے انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی اور جو کہنے لگے کہ ہم پہ FBR کے یہ آرڈرز تھے اور ہم نے ان کے کہنے سے کیا ہے. ہم نے ان کو بلایا, ایک سب کمیٹی نوید قمر صاحب نے بنائی جس کی 3 ممبرز پہ اور جو PTI کے ممبر یعقوب شیخ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ سعدیہ ان کی نان سیریسنس دیکھے, اخباروں میں اشتہار ایپٹما کے آ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری کا گلا گھونٹ رہے ہیں, انڈسٹری بیٹھ جائے گی اور بتا رہے ہیں کہ 60% ایکسپورٹ یہ لوگ ان کے اوپر آتی ہے. ہم نے سب کمیٹی کی 3 دفعہ میٹنگ کال کی ہے, 3 دفعہ کنسرنڈ لوگوں کو بلانے کی کوشش کی ہے. ہر دفعہ لوگوں نے نہیں آئے اور کوئی جواب نہیں دیا. Their attitude is non-cooperative and it's very insulting. وہ آئی ہی نہیں رہے اور وہ نہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا سوچ کے کوئی ہوم ورک کیا ہے, کوئی تھاٹ پروسیس ہے اس میں, کوئی ہے کہ یہ کمپٹیٹیو رہ جائے گی اس پہ کام ہونا اور یہ آپ کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی, کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. آپ لوگوں نے کوئی اس پہ کوئی ہوم ورک کچھ کیا ہے؟ They had no answer سعدیہ. اینڈ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ بہت نان سیریس گورنمنٹ ہے. دے آر ناٹ بودرڈ اور یہ نہیں آ رہے میٹنگز میں. 3 دفعہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے
and they have not turned up. Okay. تو مجھے نہیں پتا کہ نان سیریسنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, میٹنگز میں نہیں آ رہے ہیں, جوابات نہیں دے رہے ہیں, اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھائیں گے؟ جو حکومت کہہ رہی کہ ہم حل کر لیں گے, وہ حل کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے؟ کہ زیرو ریٹنگ میں صرف ٹیکسٹائل نہیں ہے, دیر آر ادر انڈسٹریز کنسرنڈ. یہ پورے پاکستان کی انڈسٹری کو بٹھائیں گے, یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. آئی ہیو فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ یہ نہیں آئے ان میٹنگز میں. You have failed to understand, right. میں ذرا سینیٹر صاحبہ سے بھی جان لوں کہ کیا یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بلاول صاحب کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ تو ٹھیکے پہ لی گئی تھی, ٹھیکہ مکمل ہو گیا, 6 مہینے میں چلی جائے گی. سعدیہ, تاجروں کا مسئلہ بڑا گمبھیر رہا ہے. پورے عام عوام جس بھی طبقے کی آپ بات کریں, مل مزدور ہو, کسان ہو, بے روزگاری ہے, انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, وہ تو کجا. لیکن ہم نے جو مہنگائی کی شرح دیکھی وہ ہوش ربا, اور اس کو وہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر دیں گے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کی اپنی لیم جسٹیفیکیشنس, ایکسکیوزز, اور پھر پارلیمنٹ میں نہ آنا. یہ ابھی شائستہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں, یہ ہر کمیٹی کا یہی حال ہے کہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں, آفیشلس ہیں, منسٹرس ہیں. میں علی محمد خان کی بات نہیں کر سکتی ہوں, میری جس کمیٹی کی میں چیئرپرسن ہوں اس میں وہ کبھی کبھار آتے بھی ہیں, لیکن دوسرے جو ہم نے دیکھے ہیں وہ نئے کوسچن آور میں ہوتے ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹری انسٹرومنٹس بار بار ریفر ہوتے رہتے ہیں. میں اپنی بات کروں کہ پچھلا جو سیشن 4 مہینوں کے بعد ہوا, ابھی پھر سے یہ 28 فروری سے شروع ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا پچھلے اس میں بھی خارجی معاملات ہوں, آئل اینڈ گیس کے معاملات ہوں, پیٹرولیم کے ہمارے خود کے کوسچنس بارہ. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ نان سیریسنس, یہ جو صنعتی زون ہے جو وزیر صاحب خود بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اہم صنعتی زون ہے, یہ ہمارے جو معاشی ہب ہیں, کراچی, حیدرآباد, فیصل آباد, یہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ایک تو اوور بلنگ کے ساتھ ٹیکسیشن, پھر ہم نے دیکھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اور اتنی فیسلٹیز نہ دینا. بارہا انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے. پھر شبر زیدی صاحب اور دوسرے جو ہیں ان کی باتوں میں اتنے, رزاق داؤد صاحب, کنٹراڈکشنز, کسی بھی چیز کی ڈائریکشن کوئی بھی صحیح سمت میں نہ. آپ کی معاشی پالیسیز آپ کا آئینہ ہوتی ہیں, بتاتی ہیں کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں اور کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت ٹھیکے پہ دی گئی ہے اور یہ تو سیریس ہے ہی نہیں, ان سے ٹیکنوکریٹس کی بھی بھرمار کر دی, اس کے باوجود جو ہے پرفارمنس نل بٹا لے, یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گرانا چاہتے ہیں. بھائی ہم کیوں گرائیں گے؟ آپ کی خود کی پالیسیز, آپ کے اقدامات, آپ کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کا سارا جو معاشی وہ بکھر گیا ہے, اور اس میں ڈائریکشن لیس اگر معاشی چیز ہوگی, اوپر سے انٹرنیشنل پریشرز جو ہے آپ کیسے فیس کریں گے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم گرے لسٹ میں ہی رہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم بلیک لسٹ میں, خدا نہ خاصہ اس میں ہم نے بھی, اپوزیشن نے اپنا اس میں جہاں جہاں ہوا ہے ہم عذاب جھیل کر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بیلنس کریں اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں, چاہے تاکہ قورم پارلیمنٹ والا تو بڑا اہم ٹاپک ہے جو آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے. فورم ہم سے ہی پورا ہوتا ہے. سعدیہ اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بار بار مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اس پہ جاتی ہوں. مجھے فائنل کامنٹ اس ٹاپک پہ ذرا میاں نعیم صاحب سے بھی لینے دیں کہ آپ لوگوں نے ایک اور چیز بھی کہی ہے, وہ بھی ذرا بتا دیں کہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, پھر چور بھی ہمیں کہا جاتا ہے, چھاپے مار رہے ہیں. جی شائستہ صاحبہ فرمائیے, پھر میں ذرا میاں صاحب کا کامنٹ بھی اس پہ چاہوں گی. جی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی ECC میں یہ فیصلہ ہوا تھا. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ اب وداؤٹ ادھر جائے بغیر یہ خود کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. جو چیز ساری پروونسز نے ساتھ بیٹھے کے ایک فیصلہ کیا تھا, اس میں اب یہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ایشو کو یہ ECC میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ مطلب اٹس اے بہت بڑی, مطلب یہ ECC میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ ٹھیک ہے, رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن. میاں صاحب مجھے ذرا اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ فائنل چاہیے, اور یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, غلہ منڈیوں کو بند کر دیا جائے گا, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ذخیرہ اندوز کہیں اور بیٹھے ہیں. جو چھوٹا تاجر ہے فیصل آباد کا, جو چھوٹا ٹریڈر ہے پورے پاکستان کا, وہ کوئی 10 بوری سیل کر رہا ہے, کوئی 20 بوری سیل کر رہا ہے, بجائے چور کو پکڑنے کے, چور کی ماں کو پکڑنے کے, یہ چھوٹے تاجر کو ایک ہیرسمنٹ کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس سے وہ سروائیو نہیں کر پا رہا. وہ اپنے گھر سے ڈرتا نکل ہی نہیں رہا, اپنی دکان کھولنے کے لیے تیار نہیں. آج وہ بھی آگے ہمارے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انڈسٹری کا مسئلہ ان کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. ان کا
مائنڈ سیٹ ہے کہ پوری انڈسٹری چور ہے، حالانکہ ایکسپورٹس ہی ایک ایسا میکانزم ہے، ایسا پورٹ فولیو ہے جس نے ہمیشہ نیشنل اکانومی کو فریش بلڈ انجیکٹ کیا ہے۔ ایکسپورٹس میکانزم دیکھیں، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ 14 بلین US ڈالرز کی انڈسٹری ہے جو ہماری معیشت کا مور دین 60% ارن کر کے دے رہی ہے، اور وہ پاکستان میں سب سے بڑی جاب انٹینسو انڈسٹری ہے۔ 80 لاکھ مزدور جو لیبرر ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے گھروں کا مسئلہ ہے، ان کے چولہے کا مسئلہ ہے۔ اب مزدور تو پریشان تھا ہی، اب صنعت کار مزدور سے بھی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر 20 تاریخ والا بل آ گیا اور اس میں وہ ریوائز ٹیرف نہ ہوا اور 26-27 روپے یونٹ جو ظالمانہ لگا کے بھیج رہے ہیں، تو کوئی بندہ یہ بل پے نہیں کرے گا، کوئی کسی میں سختی نہیں ہے۔ وہ انڈسٹری بند کر کے جس طرح گورنر صاحب آئے تھے تو ہمارے ایک دکھی بندے نے ایک نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سے فیکٹریوں کی چابیاں لے لیں۔ آج میں پوری انڈسٹری کے بیہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو ریوائز نہیں کرنے کے لیے تیار، اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ انڈسٹری کو چور سمجھتے ہیں، اگر آپ جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کی سکت نہیں ہوگی یہ پے کرنے کی۔ میاں نعیم احمد صاحب بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے آ گیا، اور علی محمد خان صاحب نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں بات کریں گے حکومت کے جو متعلقہ وزراء ہیں ان سے۔ ایک بریک لیں گے یہاں پہ، اور بریک سے واپس آئیں گے تو پارلیمان کو جو اہمیت نہ دینے کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ کل فواد چودھری صاحب نے کیا خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، قائد حزب اختلاف نہیں آتے، اپوزیشن سے جواب آیا کہ قائد ایوان بھی تو ایوان میں نہیں آتے۔ اس حوالے سے بلاول صاحب نے بھی آج اپنا حصہ ڈالا ہے، بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو ایک معاملے کے حوالے سے حکومت کی نان سیریسنس کی بات ہو رہی تھی، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح جہاں ECC میں جانا ہے وہاں ECC میں نہیں جا رہے، پارلیمان کو اہمیت نہیں دے رہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں آ رہے ہیں، کوسچن آور کے اندر نہیں آ رہے ہوتے ہیں وزراء، کیوں اتنی زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ پارلیمنٹ کے معاملات میں کیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ خط لکھ رہے ہیں، فواد چودھری خط لکھتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ قائد حزب اختلاف نہیں آ رہے، تو اپوزیشن کا تو سیدھا سیدھا سوال آپ سے کہ قائد ایوان کتنا آتے ہیں؟ دیکھیں، جس کا بھی پارلیمان سے تعلق ہے ان سب کو پارلیمان کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی موجودگی بھی ضروری ہوتی ہے اور قائد ایوان کی بھی ضروری ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب تو خیر پچھلے یہ آئے تھے اس میں، لیکن بہرحال خان صاحب کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی زیادہ آنا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو زیادہ اس لیے آنا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ جہاں تک اس بات کے تعلق ہے، وزراء باقاعدگی سے آتے بھی ہیں، لیکن یہ پچھلے دنوں میں 2 سیشن ساتھ چلتے رہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وزراء کبھی کم آتے ہیں کبھی زیادہ آتے ہیں۔ ہر حکومت میں اس چیز کے یہ ایشوز اٹھتے رہتے ہیں، کیونکہ کبھی آپ نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہیں، آپ کو سینٹ میں جانا پڑتا ہے، اگر آپ سینٹ میں جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں ایشوز اٹھتے ہیں۔ ہمارے کافی سارے وزراء آتے بھی ہیں، کچھ کم آتے ہیں، جن کے لیے پھر آپ کے جو پارلیمانی امور کے وزراء ہیں، چاہے میں ہوں یا جو اعظم سواتی صاحب ہیں، ہم بھی جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سسی پلیجو صاحبہ نے بات کی نشاندہی کی ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ کچھ وزراء کو اپنی حاضری بہرحال بہتر بنانی چاہیے، امپروو کرنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ بالکل نہیں آتے وہ غلط ہے، لیکن کچھ وزراء کو اپنی کارکردگی وہاں پہ آنا جو ہے وہ امپروو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سیریسنس نہیں ہے یا سیریس نہیں لیتے، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے۔ باقاعدہ سیریسنس بھی ہے، سیریس لیا بھی جاتا ہے، لیکن دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے نیشنل اسمبلی میں جو ہے اکانومی پہ ڈیبیٹ کرائی، اور باقاعدہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں اپوزیشن کے رہنما، ان کی ریکویسٹ تھی کہ آپ اس پہ مہنگائی پہ اس پہ ڈیبیٹ کرائیں۔ ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے ڈیبیٹ کرائی، لیکن جب وہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی تو پھر آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سپیچ قادر پٹیل صاحب نے کی، تو بلاول صاحب جو ہیں ان کو اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ انتہائی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، غلط الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ پھر آپ لوگ بھی سیریسنس دکھانے کے ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو ہوگی، پارلیمان کی عزت بڑھے گی، عوام کی نظر میں قدر بڑھے گی کہ یہاں پہ سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے۔ اب ہم نے ڈیبیٹ کی سٹارٹ کرا دی، لیکن وہاں جس طرح سے سپیچیں ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال وہ اس معیار کی نہیں تھی جس معیار کی توقع تھی کہ مہنگائی ہے، عوام کو مسئلہ ہے، اس پہ اپوزیشن کی طرف سے سنجیدہ سپیچیں ہیں، ہماری طرف سے بھی آنی چاہیے۔ لیکن جو قادر پٹیل کی سپیچ تھا، مجھے پتہ ہے یہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا بلاول صاحب نے ایک بار کنڈیم کیا؟ کافی تفصیلاً روشنی ڈالی تھی۔